دوستو انفوسی میں خوش آمدید۔ دوستو نبوت کا سلسلہ ختم ہو جانے کے بعد اللہ کے ولیوں نے اسلام کی تبلیغ کے لیے کافی کام کیا۔ ان بزرگان دین نے اللہ کی راہ میں زندگی گزاری اور لوگوں کو حق کی راہ میں چلنے کی تلقین کی۔ ان بزرگان دین میں ایک نام سید عبداللطیف المعروف بری امام سرکار رحمۃ اللہ علیہ کا بھی آتا ہے، جنہوں نے کہیں لوگوں کو حق کی راہ دکھائی اور اس پر چلنے کی تلقین کی اور کہیں لوگوں کو دائرہ اسلام میں داخل کیا۔ یہ بزرگان اولیاء حق کے ولایت کے درجے پر فائز ہوئے اور یہ اللہ اللہ کرتے دنیا سے تو پردہ فرما گئے مگر دنیا میں اپنا نام امر کر گئے۔ لوگ آج بھی ان کے مزارات پر جاتے ہیں اور فاتحہ خوانی کرتے ہیں۔ ان کے مزاروں سے آج بھی لنگر جاری و ساری ہے جس کو دور دور سے آنے والے زائرین کھاتے ہیں۔ دوستو آج کی ہماری ویڈیو بری امام سرکار رحمۃ اللہ علیہ کی حیات زندگی پر اور ان کی کرامات پر بنائی جا رہی ہے۔ ہمیں امید ہے آپ دوستوں کو پسند آئے گی۔ دوستو مختلف روایات سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت بری امام سرکار رحمۃ اللہ علیہ کے آباء و اجداد قازمین شریف عراق سے تعلق رکھتے تھے، جو بعد ازاں ہجرت کر کے ضلع راولپنڈی کی تحصیل گجرخان کے ایک قصبہ سیدہ میں سکونت پذیر ہو گئے۔ یہاں سے اس خاندان کے کچھ بزرگ ضلع راولپنڈی اور چکوال کے مختلف علاقوں میں آ کر آباد ہو گئے۔ ان میں سے ایک بزرگ سید حسین شاہ رحمۃ اللہ علیہ قصبہ سیدہ سے ہجرت کر کے قصبہ چولی کرسال میں قیام پذیر ہوئے۔ حضرت بری امام سرکار ان کی 8ویں پشت میں سے ہیں۔ آپ کے والد بزرگوار کا اسم گرامی سید محمود شاہ رحمۃ اللہ علیہ تھا، جو ولی کامل اور عالم دین تھے۔ وہ نجف اشرف سے فارغ التحصیل تھے۔ آپ کی والدہ محترمہ بی بی غلام فاطمہ ایک عابدہ زاہدہ خاتون تھیں۔ حضرت بری امام سرکار رحمۃ اللہ علیہ کا سن ولادت 1617 عیسوی بمطابق 1026 ہجری بیان کیا جاتا ہے۔ آپ کا نام عبداللطیف رکھا گیا۔ آپ کے 3 بہن بھائی اور بھی تھے۔ بری امام سرکار رحمۃ اللہ علیہ سب سے بڑے تھے۔ آپ کا شجرہ نسب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا ملتا ہے۔ آپ کے والد سید سخی محمود شاہ ایک مرد قلندر اور بلند پایا عالم دین تھے۔ ان کی دوربین نظروں نے بانپ لیا کہ ان کا فرزند آسمان ولایت پر ایک روشن ستارہ بن کر ابھرے گا۔ چنانچہ انہوں نے آپ کی تعلیم و تربیت پر خصوصی توجہ دی۔ آپ نے ابتدائی تعلیم گھر پر ہی حاصل کی۔ قرآن پاک اور دیگر دینی علوم اپنے والد صاحب سے سیکھے۔ آپ کو دوسرے بچوں کی طرح کھیل کود سے دلچسپی نہیں تھی۔ ان دنوں غور گشی علم و ادب کا گہوارہ تھا۔ والد گرامی نے مزید تعلیم کے لیے آپ کو وہاں بھجوا دیا، جہاں آپ نے حدیث، فقہ، منطق اور ریاضی کی تعلیم حاصل کی، لیکن دل میں زیادہ سے زیادہ علم کی تڑپ موجود تھی۔ اس لیے آپ نے کشمیر، بخارا، مشہد، بدخشاں، بغداد، کربلا اور نجف اشرف کا سفر اختیار کر کے مختلف بزرگان دین سے علوم و روحانی کمالات حاصل کیے۔ حضرت بری امام سرکار رحمۃ اللہ علیہ بچپن میں اپنے والد محترم کے ہمراہ باغ کلاں میں مقیم تھے۔ آپ مویشی چرایا کرتے تھے۔ مویشیوں کو آپ چرنے کے لیے کھلا چھوڑ دیتے اور خود کسی گوشہ تنہائی میں بیٹھ کر عبادت الہی میں مشغول ہو جاتے۔ ایک روز آپ حسب معمول اللہ کی یاد میں مصروف تھے کہ مویشی چرتے چرتے ایک زمیندار کے کھیت میں جا گھسے۔ کچھ فصل کھائی اور کچھ خراب کر دی۔ جب زمیندار نے مویشیوں کو اپنے کھیت میں چرتے ہوئے دیکھا تو اسے غصہ آ گیا۔ اسے بری امام سرکار کہیں نظر نہ آئے۔ وہ دوڑتا ہوا آپ کے والد گرامی کے پاس پہنچا اور شکایت کی کہ مویشیوں نے اس کے کھیت کو ویران کر دیا ہے۔ یہ سن کر سید محمود شاہ وہاں پہنچے اور اپنے فرزند کو ڈھونڈ نکالا، جو کہ جھاڑیوں کے ایک جھنڈ میں بیٹھے محو عبادت تھے۔ انہوں نے آپ کو پکڑ کر جھنجھوڑا اور فرمایا کہ تم عبادت میں مصروف ہو اور تمہارے مویشیوں نے اس غریب کی فصل اجاڑ دی۔ آپ نے بڑے اطمینان سے جواب دیا، ابا جان یہ آدمی غلط بیانی سے کام لے رہا ہے۔ یہ سن کر والد محترم زمیندار اور آپ کو ساتھ لے کر ویرانے کھیت کی جانب چل پڑے۔ وہاں جا کر کیا دیکھتے ہیں کہ کھیت تو بالکل ٹھیک ہے اور فصل بھی ہری بھری لہلہا رہی تھی۔ یہ کرامت دیکھ کر زمیندار اس قدر متاثر ہوا کہ اپنی باقی زندگی حضرت بری امام سرکار رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں گزار دی۔ جب حضرت بری امام سرکار رحمۃ اللہ علیہ کی شہرت دور دور تک پھیل گئی تو ہر وقت ایک جمع غفیر آپ کے پاس جمع رہنے لگا، جس سے آپ کی عبادت و ریاضت میں خلل پڑنے لگا۔ آپ سے کئی کرامات کا ظہور بھی ہوا، جس سے طالبان ہدایت آپ کے در اقدس پر حاضر رہنے لگے۔
بالآخر آپ راولپنڈی سے 12 میل دور ایک چھوٹے سے گاؤں نورپور شاہ چلے گئے اور اس کے نزدیک پہاڑوں اور ویرانوں میں عبادت و ریاضت میں مشغول ہو گئے۔ نورپور شاہ کی شمالی پہاڑیوں کے نزدیک ایک شریر اور مفسد دیو رہتا تھا جو حضرت بری امام سرکار رحمۃ اللہ علیہ کی عبادت و ریاضت کے دوران شرارتیں کرتا۔ آپ نے اسے کئی بار سمجھایا مگر وہ رخنہ اندازی سے باز نہ آیا۔ آخر ایک دن آپ سرکار جلال میں آ گئے اور اسے گردن سے پکڑ کر ہوا میں اچھال دیا۔ وہ اسی وقت پتھر کا ہو گیا۔ یہ پتھر آج بھی موجود ہے جو حضرت بری امام سرکار رحمۃ اللہ علیہ کی کرامات کا زندہ ثبوت ہے۔ دوستو، حضرت بری امام سرکار رحمۃ اللہ علیہ کی ایک چلاگاہ نورپور شاہ میں ایک پہاڑی پر موجود ہے جس کو لوئے دندی کہا جاتا ہے۔ اس کی زیارت کے لیے زائرین 1.5 سے 2 گھنٹوں کا پیدل سفر طے کرتے ہیں۔ پھر زائرین تھک ہار کر لنگر خانے تک پہنچتے ہیں۔ لنگر کھانے کے بعد زائرین اس غار پر پہنچتے ہیں جہاں حضرت بری امام سرکار نے چلا کشی کی۔ یہ 2 پہاڑوں کے درمیان ایک غار ہے جس میں بامشکل ایک آدمی اندر داخل ہو سکتا ہے۔ غار کے باہر حضرت بری امام سرکار رحمۃ اللہ علیہ کی کرامات بھی دکھائی دیتی ہیں جس میں آپ کو ہاتھی، دیو، سانپ اور شہد کی مکھیوں کا جال پتھر ہوا دکھائی دیتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کو چلا کشی کے دوران تنگ کرتی تھیں۔ آپ نے ان کو سمجھایا مگر یہ باز نہ آئیں تو آپ نے غصے میں آ کر اللہ کی مدد سے انہیں پتھر کا کر دیا۔ حضرت بری امام سرکار رحمۃ اللہ علیہ کا وصال 1117 ہجری بمطابق 1708 عیسوی میں ہوا اور آپ کو نورپور شاہ میں ہی دفن کیا گیا۔ مغل بادشاہوں نے آپ کا روضہ مبارک تعمیر کروایا۔ قیام پاکستان کے بعد روضے کو جدید طرز پر تعمیر کیا گیا۔ لیکن دوستو، 27 مئی 2005 کو عین عرس کے دوران مزار پر خودکش دھماکہ ہوا جس سے کافی جانی و مالی نقصان ہوا اور مزار کی عمارت کو بھی نقصان پہنچا، جس کی وجہ سے مزار کو زائرین کے لیے بند کر دیا گیا اور پھر مزار کی عمارت کو جدید طرز پر تعمیر کیا گیا۔ بعد میں مزار کو تو زائرین کے لیے کھول دیا گیا لیکن تب سے لے کر آج تک عرس کا باقاعدہ اہتمام نہیں ہو سکا۔ ویسے آپ کا عرس مبارک ہر سال موسم بہار میں اپریل کے آخر یا مئی کے شروع میں 5 روز تک منایا جاتا ہے جو کہ محکمہ اوقاف کے زیر نگرانی ہوتا ہے۔ دور دور سے زائرین آ کر عرس کی رسومات میں شامل ہوتے ہیں اور مزار اقدس کی زیارت سے فیضیاب ہوتے ہیں، اور عام دنوں میں بھی لوگ بڑی تعداد میں حاضر ہو کر روحانی فیض اور سکون قلب حاصل کرتے ہیں۔ دوستو، آج کی ویڈیو بس یہیں تک تھی۔ ہمیں امید ہے آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے ملے۔ تو نئی ویڈیو آنے تک کے لیے ہمیں دیں اجازت۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔